بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم محترم ناظرین، میں ہوں عبداللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں تاریخ اسلام چینل۔ محترم عزیز دوستوں، آج کی ہماری ویڈیو سلطنت عثمانیہ کا زوال۔ ناظرین محترم، سلطنت عثمانیہ، سلطنت مغلیہ، بنو امیہ، خلافت عباسیہ اور سلطنت مملوک وغیرہ وہ تمام بڑی سلطنتیں ہیں جو اپنے دور میں ایک عروج تک پہنچیں، مگر وقت کے ساتھ ساتھ انہیں زوال آیا کہ ان کا نام صرف تاریخی کتابوں میں گم ہو کر رہ گیا۔ ان کے علاوہ بے شمار چھوٹی اسلامی سلطنتیں قائم ہوئیں، مگر وہ بھی تھوڑے عرصے بعد مدھم ہو گئیں۔ سبھی کے زوال کی اپنی اپنی وجوہات بتائی جاتی ہیں۔ تاریخ دان اس موضوع پر بحث میں مبتلا رہے ہیں۔ اس معاملے میں مشہور تاریخ دان ابن خلدون اپنی ایک تاریخی بحث پر مبنی کتاب مقدمہ میں لکھتے ہیں، سلطنتیں کسی فرد کی طرح اپنی ایک عمر رکھتی ہیں۔ یہ پیدا ہوتی ہیں اور عمر کے ساتھ عروج اور پھر زوال تک پہنچ کر ختم ہو جاتی ہیں۔ 1337 عیسوی میں لکھے گئے ابن خلدون کے یہ الفاظ ہر لحاظ سے درست ثابت ہوئے اور 1923 عیسوی میں مکمل ختم ہونے والی عظیم اسلامی سلطنت یعنی سلطنت عثمانیہ نے بھی اس بات کو درست ثابت کیا۔ سلطنت عثمانیہ 1299 عیسوی میں قائم ہوئی اور 1 نومبر 1922 عیسوی تک قائم رہی۔ 623 سالوں تک یعنی 36 عثمانی سلطانوں نے حکمرانی کی۔ آخری عثمانی سلطان عبد المجید ثانی تھے، جنہیں رسمی طور پر خلیفہ مقرر کیا گیا تھا۔ سلطنت عثمانیہ کے آخری خلیفہ و سلطان عبد المجید ثانی کو 3 مارچ 1924 عیسوی کو معزول کر دیا گیا اور سلطنت عثمانیہ ختم ہو گئی۔ سلطنت عثمانیہ ایک چھوٹے سے قبیلے سے شروع ہوئی۔ ارطغرل غازی اناطولیہ کے علاقے میں آئے، جن کے ساتھ صرف 300 خاندان تھے۔ یہاں پر بعض دینی عیسائی سلطنت کی حدودیں تھیں۔ ارطغرل غازی اور ان کے جان باز سپاہی بہترین جنگجو تھے۔ ان جنگجو سپاہیوں نے چھوٹے چھوٹے کئی علاقے فتح کیے جو اس وقت سلجوق سلطنت کا حصہ تھے۔ ارطغرل کے بیٹے عثمان غازی نے اپنے باپ کے بعد یہ مشن جاری رکھا اور سلجوقیوں کے زوال پر اپنے چھوٹے سے مفتوح علاقے پر اپنی خود مختار حکومت قائم کر لی۔ سلطنت عثمانیہ کی بنیاد پڑی۔ بس پھر کیا تھا، اگلے آنے والے سلاطین پہلے سے بڑھ کر ثابت ہوئے۔ سلطنت بڑھتی گئی۔ 1453 عیسوی میں قسطنطنیہ کی فتح کے بعد یورپ کے دروازے بھی کھل گئے۔ سلطان سلیمان اول کے دور تک سلطنت مکمل عروج پر تھی۔ 1683 عیسوی تک، جب تک عثمانیوں کو ایک بڑی شکست کا سامنا نہیں کرنا پڑا، سلطنت عثمانیہ بڑھتی ہی رہی۔ سیاسی صورتحال اور زوال۔ سلطنت عثمانیہ کی پیدائش سے لے کے 16ویں صدی کے وسط تک سلطنت کا مرکز صرف سلطان ہی ہوا کرتا تھا، یعنی تمام کے تمام اختیارات صرف اور صرف سلطان کے ہاتھ میں تھے۔ اگر ایک سلطان وفات پائے گا تو اس کا بیٹا ہی سلطان بنے گا، مگر اس کا کوئی قانون واضح نہیں تھا کہ کون سا بیٹا تخت سنبھالے گا۔ ایک سلطان کے سبھی بیٹے کم عمری سے ہی تربیت کے لیے دور دراز علاقوں میں بھیجے جاتے اور سلطان کے مرنے پر کسی ایک نے سلطان بننا ہوتا۔ سبھی شہزادے تجربہ کار اور تربیت یافتہ ہو جاتے، یوں حکومت کا نظام وہ آسانی سے سنبھالتے۔ مگر مسئلہ خانہ جنگی کا ہوتا، یعنی تخت کے لیے بھائیوں کی آپس میں جنگ۔ اس خانہ جنگی میں اپنی ہی فوج کا کافی نقصان ہوتا اور اس کی بھرپائی کے لیے پھر کئی سال درکار ہوتے۔ اس سے بچنے کا صرف ایک ہی حل تھا، وہ یہ کہ بھائی کا قتل۔ یہ ایک ایسا کڑوا زہر تھا جو شروع کے تمام عثمانی سلاطین نے پیا، مگر پھر بھی بہت سے مقامات پر بھائی سے جنگ کرنا پڑی۔ مگر شروع کے تمام سلاطین بہترین حکمران تھے، جنہوں نے تمام عہدوں پر خود عہدیدار رکھے اور خود نکالے۔ تمام کے تمام
جنگوں میں خود فوج کی قیادت کی، ہر مسئلے کا حل خود نکالا، یعنی ایک ایسا شخص جو ہر شعبے میں یکتا ہو وہ سلطان ہوتا تھا، اور یہی ان کے عروج کا راز تھا۔ سلطان سلیم دوم یعنی سلطان سلیمان کے بیٹے پہلے سلطان تھے جو خود کسی جنگ میں قیادت نہ کر سکے۔ اس کے بعد یہ سلسلہ چل نکلا، مگر ایک مسئلہ وہیں تھا، وہ یہ تھا کہ تخت نشینی جب ایک بادشاہ وفات پائے تو کوئی ایک بادشاہ بننے، باقی یا تو بقا کی جنگ لڑے یا آسانی سے اپنی جان دے دیں۔ اس مسئلے کا حل سلطان احمد اول نے نکالنے کی کوشش کی، اور وہ یہ بھائی کے قتل والا قانون ختم کیا۔ آپ نے یہ قانون بنایا کہ سب سے بڑا شہزادہ تخت نشین ہوگا، چاہے وہ سلطان کا بھائی ہو یا بیٹا، باقی محل میں ہی رہتے ہوئے اپنی باری کا انتظار کریں گے۔ خود انہوں نے اپنے بھائی مصطفیٰ کو اپنا جانشین بنایا۔ یہ سلطنت میں پہلی بار ہوا کہ باپ کے بعد تخت بیٹے کو نہیں ملا۔ اس طریقے سے جہاں خانہ جنگی رکی وہیں اس کے کئی نقصانات بھی ہوئے۔ مثلاً شہزادوں کو وہ تربیت نہ مل پاتی جو ہونی چاہیے تھی۔ کچھ عرصے کے بعد سلاطین بہت زیادہ عمر کا ہونے کے بعد سلطان بنتے، وہ اپنی صلاحیتیں نہ دکھا سکتے، دور حکومت کم ہوتا، سلطان میں فوجی قابلیت کم ہوتی۔ بے شک سلطان احمد اول کا ارادہ اس میں غلط نہیں تھا، مگر اس کے نتائج بالکل بھی سلطنت کے حق میں نہیں گئے۔ اب جو سلطان بنتا وہ نہ تو کسی طریقے سے تجربہ کار ہوتا، نہ ہی تربیت یافتہ، وہ ہر لحاظ سے اناڑی ہوتا۔ کئی سلطان محل میں قید رہنے کے بعد اپنی ذہنی حالات کو بھی برقرار نہ رکھ سکتے۔ تمام تاریخ دان اس بات پر متفق ہیں کہ بھائی کے قتل کا قانون بے شک سلطنت کی بقا کا باعث رہا ہے، مگر اس کے خاتمے پر بہت سے نقصانات بھی اٹھانا پڑے۔ مگر اس کے باوجود سلطان پہلے کی طرح تجربہ کار نہیں تھے، پھر بھی وہ با اختیار تھے، مگر بعض سلاطین فوج پر قابو نہ پا سکے۔ کچھ وزراء ان کو بہت بہترین میسر آئے اور سلطنت کا عروج برقرار رہا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سلطان احمد اول کے دور سے پہلے تک سلطان کے بیٹوں میں سے جو بھی سلطان بن جاتا وہ ہر لحاظ سے تربیت یافتہ ہوتا تھا، خواہ کوئی بھی ہوتا۔ وہ ایک بالکل جوانی کی عمر میں سلطان بنتا، اپنی صلاحیتوں کے جوہر دکھاتا، ایک لمبا دور میسر آتا۔ مگر جب بھائی کے قتل کا قانون ختم کیا گیا تو تربیت ختم، تب سلاطین بالکل غیر تربیت یافتہ ہوتے۔ سلاطین نے خود فوج کی سپہ سالاری چھوڑ دی۔ اس سے پہلے فوج کی قیادت سلطان کے ہاتھ میں ہوا کرتی، وہ جنگ میں بذات خود فوج لے کر جاتے، مگر یہ رسم ختم ہوئی تو فوج سلاطین کے ہاتھوں سے نکلتی چلی گئی۔ سلطان احمد کے ایک بیٹے سلطان مراد چہارم، جو ہر لحاظ سے سلطان بننے کے قابل تھے، ایک عرصے بعد اپنے آباء و اجداد کی روایات کو برقرار رکھا اور فوج کی کمان خود سنبھالی، سلطنت کو پاؤں پر کھڑا کیا۔ مگر آپ آخری سلطان ثابت ہوئے جنہوں نے 1638 عیسوی میں خود فوج کی قیادت کی، اس کے بعد کوئی نہ کر سکا۔ جب سلاطین نہ تجربہ کار ہوتے تو سلطنت کے اہم عہدوں پر بھی غلط اور نا تجربہ کار افراد لگا دیے جاتے۔ اس طرح سلطنت کو نقصانات پہنچتے، بہت سے عہدیداران قابلیت کے بجائے رشوت اور سفارش پر بھرتی ہوتے۔ اس کے بعد دارالحکومت استنبول کمزوری کا شکار ہوا تو علاقائی گورنر جو دوسرے علاقوں کے تھے وہ خود کو زیادہ طاقتور محسوس کرنا شروع ہو گئے۔ ہم نے سیاسی صورتحال کی بات کی، ایک وجہ معاشی حالات بھی ہے۔ سلطنت کے شروع میں سلطنت کی دولت اور خزانے کے بہت بڑے حصے بے شمار ہونے والی جنگوں میں سے مال غنیمت کے طور پر آتے تھے، مگر آہستہ آہستہ عثمانیوں کی یہ آمد بہت کم ہوتی گئی۔ ایک دوسری وجہ جو سلطنت کی معاشی صورتحال کی خرابی کی وجہ تھی، جو 1700 عیسوی کے ارد گرد کے دور میں شروع ہوئی، وہ عثمانی کرنسی کی قدر ویلیو تھی۔
عثمانیوں میں چاندی کے سکوں کی کرنسی چلتی تھی۔ تمام کاروبار چاندی کے سکوں سے چلائے جاتے تھے۔ ٹیکس چاندی کے سکوں کے اکٹھے کیے جاتے تھے۔ تنخواہیں چاندی کے سکوں میں دی جاتی۔ ان دنوں انگلینڈ اور فرانس وغیرہ نئے علاقے فتح کر کے سونے اور چاندی کے بے شمار سکے مال غنیمت میں حاصل کر رہے تھے، اور ان کے پاس چاندی کی فراوانی کی وجہ سے عثمانی سکوں کی قدر میں کمی واقع ہوئی۔ چاندی کے ان سکوں کی قدر وقت کے ساتھ کتنی کم ہوئی۔ 1580 عیسوی میں 60 چاندی کے سکوں سے ایک سونے کا سکہ خریدا جا سکتا تھا۔ 10 سال بعد یعنی 1590 عیسوی میں وہی سونے کا سکہ 120 چاندی کے سکوں کے برابر تھا، اور 1640 عیسوی تک یہ حال تھا کہ 250 چاندی کے سکوں سے صرف ایک سونے کا سکہ ملا۔ یہی وجہ تھی